دل جب کبھی مضطرب ہو کر اندھیر نگری میں ڈوبنے لگے تو تم مایوس مت ہو جانا۔ یاد رکھیں زندگی میں دکھ جس شدت کا بھی ہو، اللہ نے آپ کو آپ کے حصے کا سکھ بھی ضرور دینا ہے۔ وہ اگر دکھ سے گزار رہا ہے تو سکھ بھی اس کے در سے ہی ملے گا۔ تاریک راہوں میں بھٹکنے والوں کو ہی تو امید کے جگنو دکھتے ہیں۔ اے دل ناداں غم زدہ نہ ہو، زرد پتے جہاں سے اترے ہیں سبز پتے وہیں سے نکلیں گے۔ اللہ سے باتیں کرنا انتہائی خوبصورت احساس ہے، بس تم اپنے رب کا شکر ادا کیا کرو اور اسی سے مانگا کرو جس نے تمہیں مانگنے کی ترکیبیں سکھائی ہیں۔ وہ دینے میں بھی خوب مہارت رکھتا ہے، اور جب وہ نوازنے پر آتا ہے تو ہر رکاوٹ کو وسیلہ بنا دیتا ہے۔ اللہ سے دل لگا لو گے تو اللہ کسی بھی ایسی چیز یا ایسے انسان سے تمہارا دل نہیں لگنے دے گا جو تمہارے دل کے لیے اچھا نہ ہو۔ معاملات اللہ کے سپرد کرنا ہی بہتر ہوتا ہے، کیونکہ ہم خود بھی اپنے ساتھ اتنے مخلص نہیں ہوتے جتنا اللہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ کی صفت الصبور ہے، ہمیں صبر کی اہمیت سکھاتی ہے کہ ہمیں کس طرح زندگی کے نصیب و فراز میں صبر سے کام لینا چاہیے اور اللہ کی رضا میں راضی رہنا چاہیے۔ اور پھر اللہ تمہیں ہی جو اتنا آزما رہا ہے، اس نے کچھ خاص تو تم میں دیکھا ہوگا۔ ہو سکتا ہے جو خطا تم سے ہوئی اس کی یاد کے بادل چھانے پر جو برسات تمہاری نگاہوں سے برستی ہے، وہ برسات اللہ کو پسند آ گئی ہو۔ وہ ندامت ہی اللہ سے تمہارے دل کے رابطے کا ذریعہ بن گئی ہو، اور اللہ چاہتا ہو کہ اس کی یہ بندی اب کبھی اس سے دور نہ جائے۔ کچھ درد بھی تو رب سے جوڑتے ہیں نا، تم اس درد کو رب سے جوڑنے والی طناب سمجھ لو۔ اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھنا ایمان کی نشانی ہے۔ جب دل کہتا ہے کہ سب بہتر ہوگا تو اللہ واقعی بہتر کرتا ہے۔ برا گمان مایوسی دیتا ہے، جبکہ اچھا گمان سکون دیتا ہے۔ اللہ بندے کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہے، اس لیے ہمیشہ اپنے رب سے بھلائی کی امید رکھیں، کیونکہ اس کی رحمت آپ کی سوچ سے بھی کہیں زیادہ وسیع ہے۔ اللہ اپنے در پر آنے والوں کو کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ اللہ کی طرف جاتا راستہ بہت طویل ہے، ضروری نہیں ہے کہ ہم اسے سارے کا سارا عبور کر لیں۔ ضروری صرف یہ ہے کہ جب ہمیں موت آئے تو ہم اس راستے پر موجود ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 طرح کے لوگ وہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے سایہ میں پناہ دے گا۔ ان میں ایک وہ شخص بھی ہے جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ خدا سے کچھ بھی مانگے مگر یہ دعا ضرور مانگا کریں کہ وہ آپ کو ایسے لوگوں کے شر سے محفوظ فرمائے جو آپ کا سکون برباد کرنے میں ماہر ہوں۔ جن کی دوستی اللہ سے ہو جاتی ہے انہیں کبھی زندگی اور آخرت کا سفر خوف زدہ نہیں کرتا، اور جو اللہ سے جڑ جاتے ہیں انہیں کوئی توڑ نہیں سکتا۔ جو دعائیں اللہ کے سپرد کر دی جائیں انہیں کوئی موڑ نہیں سکتا۔ اس لیے اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں۔ دعا انسان کی وہ زبان ہے جس سے دل اپنے رب سے بات کرتا ہے۔ بندگی کی معراج یہی ہے کہ انسان اپنی کمزوریوں کو رب کی قدرت کے حوالے کر دے، پھر دیکھے کہ کس طرح
उस आसमानों की बरकतें और सुकून के अनवार बरसते हैं। आप बहुत पारसा हैं, तो किसी को नीचा दिखाने की कोशिश मत करें। हो सकता है ये उसका आखिरी गुनाह हो और आपकी आखिरी नेकी। हम समझते हैं कि हमने अल्लाह की राह को चुना है, जबकि दर हकीकत अल्लाह ने हमें चुना होता है अपनी राह के लिए, और तुम चाह भी नहीं सकते जब तक अल्लाह ना चाहे। रब जिसे मुकर्रब कर लेता है उसे मरदूद नहीं होने देता। कई बादशाहों ने तख्त छोड़कर फ़कीरी इख्तियार की, मगर आज तक किसी फ़कीर ने बादशाही को कबूल नहीं किया। अगर वो फल जो तुमने खाया उसी लम्हे तुम्हारे लिए लिख दिया गया था जब उसका बीज ज़मीन में बोया, तो फिर तुम्हें क्यों ये गुमान है कि जो कुछ तुम्हारे नसीब में लिखा जा चुका है वो तुम तक पहुँचेगा नहीं। अपने ख्वाब को सब्र के साथ बोएं और उसे अच्छी तरह नियत से पानी दें। ये अचानक एक मोज़े की तरह फूट पड़ेगा। याद रखो, जो तुम्हारा है वो तुम तक पहुंचा दिया जाएगा। अगर तुम्हें एक कमरे में बंद कर दिया जाए, दुनिया से अलग अकेला, तब भी, और जो तुम्हारा नहीं उसे तुमसे दूर कर दिया जाएगा। अगर तुम्हारे पहलू में बैठा हो तब भी। एहसास की कीमतें नहीं हुआ करती, ना ही ये बाज़ारों में बिकता है, बल्कि ये महसूस होता है सिर्फ उन्हें जो आंखें नम और दिल नरम रखते हैं। नरम मिट्टी में ही पौधा परवान चढ़ता है, पथरीली ज़मीनों के मुक़द्दर में सिर्फ झाड़ियाँ आती हैं। कांटा चुभने की तकलीफ़ बर्दाश्त करने पर जहाँ अजर की बशारतें हों, वहाँ दिल में नश्तर चुभने की अज़ियत बर्दाश्त करने पर क्या क्या अजर लिखता होगा मेरा अल्लाह। खुदा हमें हमारे ज़र्फ़ के मुताबिक आज़माता है। अगर ये आज़माइश बड़ी है तो तुम्हारा ज़र्फ़ भी बड़ा ही होगा। ये जंग बड़ी है तो फ़तह भी बड़ी होगी। तुम नहीं जानते, जो जानता है वो आज़मा रहा है। तुम्हारे अंदर छुपी हुई ताकतों को बाहर निकालने के सामान कर रहा है, तो उसे ये करने दो और उसके साथ ताउन करो। जब इंसान अपना माइंड सेट अल्लाह के हुक्म के मुताबिक सेट कर लेता है कि जो कुछ भी उसके साथ हो रहा है वो अल्लाह के हुक्म से है और हमेशा अल्लाह का हुक्म ही चलता है, तो फिर उसके दिल से गुस्सा और मायूसी ख़त्म हो जाते हैं। वो पुरअमन हो जाता है ये सोचकर कि वो जहाँ तक कोशिश कर सकता था उसने की। अब जो नतीजा निकलना है वो अल्लाह का फ़ैसला है, और अल्लाह के फ़ैसले से बढ़कर किसी का फ़ैसला नहीं हो सकता। वो हमारा खालिक है, और खालिक से बढ़कर कोई नहीं जान सकता कि मखलूक के लिए क्या ज़रूरी और बेहतरी है। तो सुनो, हमें नसीब नहीं बदलना, हमें अपने यकीन को उम्मुल यकीन करना है। उम्मुल यकीन, यकीन से बढ़कर यकीन। नफ़रत की सब निशानियाँ मिलने के बावजूद खुदा की मोहब्बत पर यकीन। कहर की सब अलामतें दिखाई देने के बावजूद अल्लाह के रहम पर यकीन। हमारी बीमारी कभी ठीक नहीं हो सकती, सारी दुनिया के ये कहने के बावजूद अल्लाह की शिफा पर यकीन। जो ज़मीन से नहीं होता वो आसमान पर होता है और सिर्फ रब के हुक्म से होता है, इस शहादत पर यकीन। क्या आप जानते हैं, शैतान हमें अंधेरों की तरफ खींचना चाहता है। उसके हथियार नाउम्मीदी, मायूसी, डीमोटिवेशन है, जबकि अल्लाह हमें रोशनी की तरफ बुलाता है। वो हमें हकीकी खुशी और इत्मीनान की तरफ बुलाता है।
وہ ہمیں اپنے آپ کا بہترین ورژن بننے اور اپنی اچھی صلاحیتوں کو ظاہر کرنے کے لیے بلاتا ہے۔ وہ ہمیں امید رکھنے اور یقین دلانے کے لیے بلاتا ہے کہ وہ ہماری دیکھ بھال کر رہا ہے اور وہ ہمیں بے بس نہیں چھوڑ سکتا۔ روشنی کے لیے جدوجہد کریں اور اندھیروں سے لڑیں۔ ہم روشنی کی طرف آئیں، یہی ہمارا حقیقی مقصد ہے۔ انسان جو سوچتا ہے وہی پاتا ہے۔ اچھائی سوچنے والے اچھائی پا لیتے ہیں، برائی سوچنے والے برائی سے جا ملتے ہیں۔ سب سوچ سے ہے، سب نیت سے ہے۔ جتنی سوچ پاکیزہ ہوگی اتنی ہی زندگی خیر ہوگی۔ خیر کی زندگی کا مطلب آسان زندگی نہیں ہے، اس کا مطلب ایمان کی زندگی ہے۔ ہر تعلق احترام مانگتا ہے۔ کسی کو حاصل کرنا ہو یا کسی کو اپنا بنانا ہو تو سب سے اول اس کا احترام کرنا لازمی ہے۔ تعلق اکثر ختم ہو جاتے ہیں، اگر یاد رہتا ہے تو اس کا احترام کہ اس نے مجھے کتنی عزت دی تھی، اس نے مجھے کتنا مان دیا تھا۔ تعلق اور رشتہ یہ اللہ کی طرف سے بنتے ہیں، مگر ایک دوسرے کو عزت دینا اور احترام کرنا یہ ہمارے اور آپ کے ہاتھ میں ہے۔ زندگی ہمیشہ آسان نہیں ہوتی، لیکن ہر مشکل کے پیچھے ایک سبق اور ہر دکھ کے پیچھے ایک نعمت چھپی ہوتی ہے۔ اگر تم صبر اور شکر کا راستہ اپناؤ گے تو دل سکون پائے گا اور کامیابی خود تمہارا دروازہ کھٹکھٹائے گی۔ خدا ان کے ساتھ ہوتا ہے جو ہار نہیں مانتے۔ جب ہم اللہ کی محبت میں شدید نہیں ہوتے تو دنیا کی کوئی نہ کوئی محبت ہمارے دل کو گھیر لیتی ہے، کیونکہ انسانی فطرت ہے کہ اسے کسی کو چاہنا ہے، کسی سے محبت کرنی ہے، اور جب محبوب رب کے علاوہ کوئی بن جائے تو تباہی اس دل کا مقدر بن جاتی ہے۔ سنو تم اپنا دل دنیا سے واپس لے لو، سنو ابھی وقت ہے، اسے رب کو سونپ دو۔ سنو دنیا تمہارے دل کی قدر نہیں کرے گی، اسے اس سے واپس لے لو۔ سنو ابھی سنبھل جاؤ۔ اللہ کو پانے کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہیں، اپنا آپ مارنا پڑتا ہے۔ کہنے سے اللہ نہیں مل جاتا، اس کے لیے سخت محنت کرنی پڑتی ہے، حق چھوڑنے پڑتے ہیں۔ اگر دل کٹ رہا ہو تو زبان سے شکر ادا کرنا پڑتا ہے، لہجوں پر خاموشی اختیار کرنی پڑتی ہے، سخت لفظوں پر لگام لگانی پڑتی ہے، خود سے جنگ لڑنی پڑتی ہے، شیطان سے لڑنا پڑتا ہے اور نفس سے لڑنا پڑتا ہے۔ جب روح پر اللہ کی محبت کا رنگ چڑھ جاتا ہے تو بس پھر ایک ہی صدا آتی ہے، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ سب سے زیادہ پیار کرنے والا اللہ، وہ جو تمہیں ہر رات سجدے میں اپنی رحمت کے سائے میں چھپا لیتا ہے، وہ جو تمہاری خاموش دعاؤں کو بھی سن لیتا ہے، وہ جو تمہارے گناہوں پر پردہ ڈال کر تمہیں عزت دیتا ہے، کیا اس سے بڑھ کر کوئی محبت کر سکتا ہے؟ وہ جو تمہارے عیبوں کو چھپا کر تمہیں اپنی رحمت میں ڈھانپ لیتا ہے۔ امام احمد بن حنبل سے پوچھا گیا، کیا آزمائشیں آپ کو راستے سے روکتی نہیں ہیں؟ انہوں نے کہا، اللہ کی قسم، اگر آزمائش نہ ہو تو راستہ مشکوک ہو جائے۔ بے شک اللہ جس چیز کے ساتھ آزماتا ہے تو اس میں خیر ہوتی ہے، اگرچہ ہم اس کے برعکس سوچیں۔ اپنے دل کو اس بات سے راحت دو، اگر آزمائش نہ ہوتی تو یوسف علیہ السلام اپنے والد کی گود میں ہی رہتے، آزمائشوں نے ہی انہیں عزیز مصر بنایا۔ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ زندگی نے کیا سکھایا تو کہہ دینا،
ہر درد کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ جو ٹوٹا وہ اللہ کے قریب لے آیا، جو بچھڑا وہ صبر سکھا گیا۔ اب دل نے سیکھ لیا ہے کہ سکون لوگوں میں نہیں، رب میں ہے۔ دنیا بدلتی ہے مگر اللہ کی محبت کبھی نہیں بدلتی۔ جب تمہیں سمجھ نہیں آ رہی ہو کہ زندگی تمہیں کس رخ لے جا رہی ہے، جب تم خالی ہاتھ خالی ذہن لیے پھر رہے ہو، تو اپنے رب سے اس دعا کو مانگو۔ تنہا موسیٰ علیہ السلام نے بھی خالی ہاتھ لے کر اپنے رب سے یہ دعا کی تھی، اور رب نے پھر انہیں بھر بھر کے نوازا تھا۔ تو تم بھی تو رب کے خیر کے محتاج ہو، تم بھی تو فقیر ہو اللہ کے در کے، تو کیوں نہیں مانگتے پھر رب سے؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، زیادہ سوچنا، شکایت کرنا، خود پر بہت زیادہ دباؤ بنانا، یہ سب بند کرو، اس کے بجائے مجھ پر اعتماد کرو۔ تمہارا مجھ پر بھروسہ کہاں ہے؟ میں تم سے زیادہ تم سے محبت کرتا ہوں، میں اپنے بندے کو کبھی مایوس نہیں ہونے دوں گا۔ تم دیکھو زندگی میں کتنے ایسے مقام آتے ہیں جہاں تم واقعی بے بس ہو جاتے ہو۔ تم ہر چیز درست کرنے کی کوشش کرتے ہو مگر چیزیں ہاتھ میں نہیں رہتی۔ تم لوگوں پر بھروسہ کرتے ہو اور وہ مایوس کر دیتے ہیں۔ تم رشتوں کو سنبھالتے ہو مگر وہ ہاتھ سے پھسل جاتے ہیں۔ تم کوشش کرتے رہتے ہو مگر نتیجہ الٹا آتا ہے۔ تم دل کے ٹوٹنے کی آواز خود سن رہے ہوتے ہو اور تم سوچتے ہو کہ شاید میں ناکام ہوں، شاید میں کمزور ہوں، لیکن اللہ کہتا ہے نہیں، تم ناکام نہیں، تم اکیلے نہیں، تم بے بس نہیں، تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے۔ صرف کہو حسبی اللہ، پھر میری قدرت کو دیکھو۔ انسان جب پوری کوشش کر لیتا ہے مگر نتیجے کو اللہ سے جوڑ دیتا ہے تو یہی توکل ہے، یہی ایمان کی طاقت ہے، یہی اللہ کی مدد کو اپنی طرف کھینچ لینا ہے۔ زندگی میں ایک وقت آتا ہے جب انسان ہر طرف سے خود کو گھرا ہوا محسوس کرتا ہے۔ مسئلے ایسے کھڑے ہو جاتے ہیں جیسے سمندر کی لہریں سامنے دہاڑ رہی ہوں، کوئی امید باقی نہیں رہتی، کوئی مدد نظر نہیں آتی۔ انسان چاہ کر بھی آگے نہیں بڑھ پاتا، پیچھے بھی نہیں ہٹ پاتا، مگر یہی وہ لمحہ ہے جب اللہ چاہتا ہے کہ اس کا بندہ ایک لمحے کے لیے بھی اس کے بارے میں بدگمانی نہ کرے۔ اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ تم ٹوٹ کر بھی کس کا دروازہ پکڑتے ہو، ڈر کر بھی کس کا نام لیتے ہو۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، جو اللہ پر بھروسہ کرے وہ اس کے لیے کافی ہے۔ یعنی جب بندہ اپنی ساری فکریں، خوف، کمزوریاں اور پریشانیاں اللہ کے حوالے کر دیتا ہے تو اللہ خود اس کا محافظ بن جاتا ہے۔ زندگی میں ایسے بہت سے لمحے آتے ہیں جب انسان بے بس محسوس کرتا ہے، جب تم اپنے بچوں کے لیے پریشان ہوتے ہو، جب کوئی بیمار ہوتا ہے، جب حالات قابو سے باہر ہو جاتے ہیں، جب کوئی نقصان یا غم دل کو ہلا دیتا ہے، تب یہ بات دل کے لیے سکون بن جاتی ہے۔ اللہ ہی بہترین حافظ ہے، وہی جو دیکھتا بھی ہے، جانتا بھی ہے اور ہر اس نقصان سے بچاتا ہے جس سے تم بے خبر ہو۔ اللہ پر یقین ایسا ہونا چاہیے کہ سامنے بے رحم سمندر کی لہریں ہوں، پیچھے حالات کا طوفان ہو، دل بے بس محسوس ہو رہا ہو، مگر پھر بھی زبان بے اختیار کہہ دے، میرا اللہ راستہ بنا دے گا۔ یہ یقین صرف لفظ نہیں ہوتا، یہ وہ روشنی ہے جو دل کے سب اندھیرے کونے میں جلتی ہے۔
وہ روشنی جو انسان کو ٹوٹنے سے بچاتی ہے، جو اسے سمجھاتی ہے کہ دروازے انسان بند کرتے ہیں، راستے اللہ کھولتا ہے۔ تو اس بات کو ہمیشہ یاد رکھو، آج بھی جب تمہارے سامنے مسائل کا سمندر کھڑا ہوتا ہے، اللہ تمہیں وہی سبق دے رہا ہوتا ہے۔ یقین رکھو، میں تمہارے لیے بھی راستہ بنا دوں گا، بس شرط یہ ہے کہ انسان اللہ سے گمان اچھا رکھے۔ اللہ وہ ہے جو مٹی سے پھول نکال دیتا ہے، بند دلوں میں سکون ڈال دیتا ہے، بند گلیوں میں دروازہ بنا دیتا ہے، اور ایسی جگہوں سے مدد دیتا ہے جہاں سے بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس لیے یقین ایسا رکھو کہ سامنے سمندر ہو اور تم پھر بھی کہو میرا اللہ ہے، وہ چاہے تو ایک لمحے میں سب بدل دے۔ یہ یقین کہ اللہ راستہ بنائے گا، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یقین تھا جب سمندر سامنے تھا اور پیچھے دشمن تھا۔ ظاہری آنکھ کہتی تھی سب ختم، مگر دل کہتا تھا کہ میرا رب میرے ساتھ ہے۔ اور پھر ہوا بھی یہی، سمندر دو حصوں میں بٹ گیا، زمین خشک ہو گئی، راستہ بن گیا۔ معجزہ صرف تاریخ کا حصہ نہیں تھا، یہ آج بھی اسی رب کے ہاتھ میں ہے جو کل تھا، جو آج ہے اور جو ہمیشہ رہے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے دل میں اللہ کا خیال رکھو، وہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ یعنی جب تم اللہ کے حکموں کی حفاظت کرتے ہو تو اللہ تمہاری زندگی، عزت، ایمان اور دل کی حفاظت کرتا ہے۔ یہ الفاظ امید کی روشنی ہیں۔ اللہ صرف محافظ نہیں بلکہ سب سے زیادہ مہربان بھی ہے۔ وہ جانتا ہے کہ کب تمہیں کس چیز سے بچانا ہے اور کب تمہیں آزمائش میں ڈال کر مضبوط بنانا ہے۔ اس کی رحمت میں حکمت ہے اور اس کی حفاظت ہمیشہ بہترین وقت پر ظاہر ہوتی ہے۔ اسی لیے دل چاہتا ہے بس ایک نگاہ اوپر اٹھائی جائے اور زبان خاموش رہے، کیونکہ نگاہوں کی دعا وہ بھی سمجھ لیتا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، کیا آپ نے دیکھا نہیں، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو بلا شبہ حق کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ یعنی آسمان صرف نیلا پردہ نہیں بلکہ اللہ کی قدرت اور موجودگی کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ جب تم آسمان کی طرف دیکھو تو یاد رکھو وہی رب وہاں ہے جو تمہارے دل کی بات جانتا ہے، تمہارے سوال سمجھتا ہے اور تمہاری دعائیں سن رہا ہے۔ اس لیے جب تم آسمان کی طرف دیکھو تو یقین رکھو تم تنہا نہیں ہو، تمہارے دیکھنے کا جواب وہاں سے ضرور آتا ہے۔ توکل رکھو، دکھی دل سے نکلی ہوئی التجا اللہ کبھی واپس نہیں موڑتا، پھر وہ مسکراتے ہوئے ہی کیوں نہ مانگی گئی ہو۔ اور جب اللہ عطا کرنے پر آتا ہے تب وہ یہ نہیں دیکھتا کہ وہ چیز تمہارے نصیب میں ہے بھی یا نہیں، وہ تو بس تڑپ دیکھتا ہے کہ اسے پانے کی تڑپ تم میں ہے یا نہیں، اور پھر وہ اپنے پوشیدہ راستوں سے تمہیں انہیں بند دروازوں کے اس پار لے جاتا ہے جہاں جانے کا خیال بھی تمہیں ناممکن لگتا ہے۔ دعا ان طریقوں سے آپ کی مدد کرتی ہے جو آپ اپنے وہم و گمان میں بھی نہیں سوچ سکتے۔ اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کے سامنے کتنی رکاوٹیں کھڑی ہیں، بس آپ نے اتنا یاد رکھنا ہے کہ اللہ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے، اور جب تک اللہ آپ کے ساتھ ہے آپ کوئی بھی جنگ جیت سکتے ہیں۔ تو جب کبھی دل مایوس ہونے لگے تو یاد کرنا،
جب اللہ نے قرآن میں فرمایا تھا کہ نوح علیہ السلام کے اس وقت کو یاد کرو کہ جب اس نے ہمیں پکارا تو ہم نے اس کی دعا قبول کر لی۔ بنانے والا خوب جانتا ہے کہ اس نے جسے بنایا ہے اس کا خیال اسے کیسے رکھنا ہے۔ جس رب نے آپ کو بولنے کے لیے زبان دی ہے وہ کیسے نہیں جانے گا کہ اس زبان نے کتنی دفعہ تھر تھرا کر اس کا نام پکارا ہے۔ جس رب نے دل بنایا ہے وہ کیسے نہیں سمجھے گا کہ اس کی اکھڑتی ہوئی دھڑکنیں اللہ سے کیا مانگ رہی ہیں۔ وہ سنتا ہے، وہ سمجھتا ہے۔ آپ بھی یہ سن لیں اور آپ بھی یہ سمجھ لیں۔ اللہ کے سامنے جتنا چاہیں رو لیں، وہ بیزار نہیں ہوتا، وہ مذاق نہیں بناتا، وہ مزید نہیں رلاتا، وہ نہیں کہتا کہ تمہاری تو عادت ہے رونے کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر۔ اللہ بڑا قدردان ہے ان آنسوؤں کا، اسے احساس ہے اپنے بندے کے دکھ کا۔ وہ موقع دیتا ہے بندے کو اپنے سامنے کھل کر رونے کا تاکہ دل کا سارا غبار نکل جائے، دل صاف ہو جائے، اور پھر وہ اس شفاف اور حساس دل کو سکون سے بھر دے۔ تو آپ بھی یقین کے ساتھ اللہ سے دعائیں کرتے رہیں، پھر دیکھنا اللہ بہت جلد آپ کے دل کو بھی سکون سے بھر دے گا انشاءاللہ۔